السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دنیا جس کو ماں کہتی ہے، ذات بڑی بابرکت ہے، ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے، ماں ایسی ہستی ہے جس کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آئیے اور آپ کچھ عرض و معروف سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود کی ڈالیاں نچھاور کریں اور میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن پاک کے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 اور 84، 83 اور 84 کی ترجمہ اور تفسیر۔ اور اس سے پہلی جو میری گفتگو کا عنوان تھا اس میں آیت نمبر 80، 81، 82، 18، 81، 82 کی ترجمہ اور تفسیر تھا۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کنز الایمان میں ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں کے تھوڑے اور تم روگردان ہو۔ حضرات محترم، پھر صراط الجنان کے مصنف ترجمہ کرتے ہیں، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی بات کہا کرو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن پھر تم میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب پھر گئے اور تم ویسے ہی اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے
اچھی بات کہو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت کی اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا اور اس کے عہد سے پھر جانا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنے مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے، ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال و ثواب کرے، ان کے جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح و تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق والدین کی تفصیل جاننے کے لیے آپ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 24 میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا رسالہ الحقوق لطرح الحقوق کا مطالعہ فرمائیں۔ اس میں آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں سے حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، اور پھر غیروں کا۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، اور پھر دوسرے مساکین ہے۔ حضرات محترم، اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان ہو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائے گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس سے ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرات محترم، پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد نیکی کی دعوت اور برائیوں سے روکنا ہے۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، وعظ و نصیحت کرنا وغیرہ ہے۔ نیز اچھی بات کہنے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان
اولیاء کرام رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کا بیان اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے تھوڑے۔ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تبارک تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے یعنی اپنے وعدہ سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے اور اسی گروہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لے آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کاش کہ ہم بھی غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو وعدہ اللہ تعالی کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں، آج ہم خود دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 84 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کنز ایمان میں ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو۔ پھر صراط الجنان کے مصنف ترجمہ کرتے ہیں اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، اور پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو۔ آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا یعنی عہد لیا، یعنی اے یہودیو وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد یعنی تمہارے ماں باپ، تمہارے خاندان سے توریت میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا۔ پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا یعنی اس وعدے کا اقرار کر لیا، اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ حضرات محترم، دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا ہم سبوں کو آپس میں محبت عطا فرمائے اور ہم سبوں کو 5 وقتہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ روزانہ درس قرآن اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے QRR کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا ہم سبوں کو مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔